السلام علیکم، میں ہوں زہیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیٹ برڈز گرین انفو ٹی وی۔ آج کا ہمارا ٹاپک گولڈن فنچ ہے، جس کو لیڈی گولڈن یا ریمبو فنچ بھی کہا جاتا ہے۔ گولڈن فنچ، لیڈی فنچ بنیادی طور پر اس خوبصورت پلمیج کے لیے قیمتی ہے جو کہ آسٹریلیا میں موجود ہے۔ یہ حیرت انگیز رنگوں میں پایا جاتا ہے، لیکن جنگل کے اندر صرف کالے سر والے ہی آپ کو ملیں گے۔ لال سر والے اور مختلف قسم کے دوسرے یہ ہمیں صرف پنجروں میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جنگل کے اندر یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ ہیں ہی نہیں۔ یہ آسٹریلیا کے جنگلی گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں، وہاں سے یہ بیج، گھاس اور مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے حشرات کھاتے رہتے ہیں۔ ان کا نام لیڈی گولڈن یا گولڈن فنچ اس لیے ہے کہ 1841 میں انگریز ماہر آرنیتھولوجسٹ جان گولڈ نے ان متاثر کن چھوٹے پرندوں کا نام اپنی مرحومہ بیوی لیڈی الزبتھ گولڈ کے نام پر رکھا اور انہیں دنیا کا سب سے خوبصورت فنچ قرار دیا۔ لیڈی گولڈن فنچ ایک دستکاری سے بنے مجسمے کی طرح دکھائی دیتی ہے، جس میں ہموار پنکھ اور شاندار پینٹری رنگ ہیں۔ 6 سال بعد جب اس نسل نے یورپ کا رخ کیا تو وہاں کے شوقینوں نے اس کو پکڑ لیا اور اپنے پنجروں میں قید کر لیا، اور وہاں سے یہ اور ملکوں کے اندر پھیلا دی گئی، اور آسٹریلیا میں اب اس پر پابندی ہے۔ اس کو پکڑنے پر اور امپورٹ ایکسپورٹ کرنے پر بالکل پابندی ہے، کیونکہ یہ آسٹریلیا کے جنگلوں سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آسٹریلیا میں اب اس کو نہ پکڑا جاتا ہے اور نہ کسی کو پکڑنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی پکڑے گا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ لیڈی گولڈن فنچ آسٹریلیا کے گھاس کے میدانوں میں پروان چڑھتی تھی اور وہیں پر پلتی بڑھتی تھی، لیکن اس کے بعد گولڈنز کو 1960 کی دہائی کے آخر تک آسٹریلیا سے بڑی تعداد میں پکڑا گیا اور اس کو برآمد کیا گیا۔ پرندوں کو برآمد کرنے سے جنگل میں گولڈنز کی آبادی میں کافی حد تک کمی پیدا ہوئی۔ مویشی چرانے اور کھیتی باڑی کے تکلیف نے گولڈن کو مزید چیلنج کیا، اور آج اندازہ لگایا گیا ہے کہ جنگل میں 2500 سے کم بالغ گولڈن رہتے ہیں۔ خوش قسمتی سے وہ قید میں بہت زیادہ پالے جاتے ہیں۔ اور مختلف دوسری فنچوں کی طرح گولڈن فنچ کافی پرسکون پرندہ ہے، جو کہ اچھل کود کرتا ہے اور اپنی مادہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ڈانس بھی کرتا ہے اور سنگنگ بھی کرتا ہے اور اچھی آوازیں بھی نکالتا ہے۔ یہ دوسری فنچوں کی طرح ہر قسم کا دانہ کھا لیتا ہے، چھوٹے والا، جیسا کہ باریک کنگنی، لال کنگنی، باجرا، بوائل رائس، ابلے ہوئے چاول، انڈا ابلا ہوا، روٹی، اور کوئی بھی سبزی آپ لیتے ہیں تو اس کے چھلکے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں۔ یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ گولڈن فنچ سب سے نازک پرندہ ہے، جو کہ دیکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن پکڑنے میں نہیں۔ اگر آپ انہیں پکڑیں گے، اگر وہ ڈر جاتے ہیں تو وہ مر بھی سکتے ہیں اور ان کی فوراً ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان کو دور سے دیکھنا ہی مناسب ہوتا ہے اور پکڑنے میں احتیاط کی جاتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گولڈن فنچ کو جیسے ہی پکڑتے ہیں تو وہ یا اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے اسٹریس میں آنے کی وجہ سے وہ فوراً مر جاتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کا احتیاط کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کی مناسب دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو وہ تقریباً پنجروں کے اندر 4 سے 6 سال سے زیادہ زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ گولڈن فنچز کو رکھنا بہت آسان نہیں ہے۔ یہ دوسری فنچوں کی طرح نہیں رکھے جا سکتے، جیسا کہ زیبرا فنچ اور سوسائٹی فنچ بہت آسانی سے رکھے جاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں یہ بہت ہی نازک جان ہے۔ دوسرے پرندوں پر سردی، گرمی و ہر لحاظ سے ٹمپریچر پر قابو پایا جا سکتا ہے، انہیں بچایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تھوڑی سی سردی لگنے پر اور تھوڑی سی گرمی لگنے پر مر سکتے ہیں۔ اور ان کو جب بیماری لگتی ہے تو ان کی بیماری کی فوراً تشخیص کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ایکسپرٹ ہیں وہ فوراً اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری میں بھی تھوڑی بہت اچھل کود کرتا ہے، لیکن جب یہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے تب یہ پھول کر بیٹھتا ہے اور مرنے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور علاج بھی کم ہو سکتا ہے اس کا۔ گولڈن فنچ کامیابی کے ساتھ افزائشی نسل کے لیے سب سے مشکل فنچوں میں سے ہیں،
کیونکہ وہ شاندار والدین نہیں ہیں اور وہ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے فیڈ نہیں کروا سکتے اور پال نہیں سکتے۔ ہاں، چند ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو پال لیتے ہیں اور کچھ اپنے بچوں کو نہ ہی فیڈ کرواتے ہیں، انڈے دینے کے بعد انڈوں کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان انڈوں کو فوسٹر کر سکتے ہیں اور کسی اور فنچ کے نیچے ان کے بچے نکلوا سکتے ہیں، جو کہ بہت ہی آسانی سے نکل آتے ہیں۔ یہ بھی دوسری فنچوں کی طرح گھونسلہ بناتی ہیں۔ آپ کو ان کو گھونسلے بنانے کے لیے ایک مٹکی یا کوئی کٹورا وغیرہ لگانا پڑے گا اور اس کے اندر ان کو گھونسلہ بنانے کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کا گھاس جو دستیاب ہو وہ آپ ان کو ڈال سکتے ہیں، وہ خوشی سے اس کا گھونسلہ بنا لیں گے۔ جو بھی گولڈن فنچ سے بریڈنگ لیتے ہیں وہ اکثر فوسٹر پیئرز یعنی کہ دوسری فنچز کو رکھتے ہیں، جن کے نیچے وہ ان کے انڈوں کو فوسٹر کر کے یعنی کہ تبدیل کر کے گولڈن فنچ کے بچے دوسری فنچوں کے نیچے نکلوا لیتے ہیں، جیسے کہ بینگلائز فنچ اس کے لیے بہت اچھی ہے۔ آپ بینگلائز فنچ کے نیچے گولڈن فنچ کے انڈے رکھ کر اس کے بچے آسانی سے لے سکتے ہیں۔ گولڈن فنچ کی عمر افزائشی نسل کے لیے کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ گولڈن فنچ 4 سے 6 سے 8 انڈے دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اگر ان کی دیکھ بھال اچھی ہو اور غذا اچھی ہو۔ ویسے بھی اکثر دیکھا جائے تو 6 سے 8 انڈوں کی ان کی ایوریج رکھی جاتی ہے۔ ان انڈوں میں سے بچے تقریباً 2 ہفتے کے بعد نکل آتے ہیں اور 3 ہفتوں کے اندر وہ تیار ہو کر باہر آ جاتے ہیں، جو کہ 10 سے 12 دن تک اپنے ماں باپ سے فیڈ لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کو علیحدہ کر سکتے ہیں۔ پھر بھی آپ نے 10 سے 12 دن ان کو نرم غذا یعنی کہ ابلے ہوئے چاول، ابلے ہوئے انڈے اور بہت سی قسم کی جو نرم غذائیں ہیں جو وہ آسانی سے ہضم کر سکیں، آپ ان کو کھلا سکتے ہیں۔ گولڈن فنچز کو رکھنے کے لیے پنجرے کا سائز 1.5 بائی 1.5 کا ہونا ضروری ہوتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اس سے بھی کھلا ہو تاکہ وہ اس کے اندر آسانی سے اڑ سکیں اور اچھل کود کر سکیں، کیونکہ یہ جتنا زیادہ اچھل کود کریں گے، جتنا زیادہ یہ چلیں گے، بھاگیں گے، دوڑیں گے، تو ان میں کبھی بھی ایگ بائنڈنگ کی پرابلم نہیں آتی۔ اگر ان کو ورزش کے لیے کھلا پنجرا نہ ہو جس میں یہ اڑ نہ سکے، ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہیں، صرف دانہ پانی کھائیں، تو یہ انڈے دینے سے بھی قاصر ہو سکتے ہیں اور ان کو ایگ بائنڈنگ کی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے فیمیل گولڈن فنچ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ گولڈن فنچز اکثر ایئر ساک مائٹ انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی بروقت تشخیص کی جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہیں تو وہ مر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک انفیکشن ہے۔ اس کے علاوہ گولڈن فنچز کو خشکی یعنی کہ ان کے پنجوں پر سفید رنگ کی پرت آ جائے یا ان کے چہرے پر ایسے محسوس ہو جیسے کہ چھوٹے سے زخم ہیں جس پر کسی نے خارش کی ہے، تو وہ ایک قسم کی الرجی ہے۔ آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کا بھی بروقت علاج کرنا ہے، نہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ سٹریس میں آ کر موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کے پنجوں کے ناخن بڑھے ہوئے ہوں اور چونچ بڑھی ہوئی ہو تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس کو کوئی اور بیماری نہیں، اس کو کیلشیم کی کمی ہے، تو آپ نے اس کو کیلشیم کے لیے کوئی بھی کیلشیم بلاک یا ملٹی وٹامنز یا کیلشیم کے سیرپ استعمال کروانے ہیں۔ اگرچہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں اس کو خطرہ لاحق ہے، لیکن یہ آپ کو کسی بھی برڈ شاپ، پرندوں کی دکان، کسی بھی برڈز مارکیٹ سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ اس کا ریٹ پاکستان کے اندر تقریباً 10,000 روپے ہے، لیکن OLX پاکستان میں اس کا ریٹ 15,000، 14,000 اور مختلف قسم کے دوسرے ریٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس کی اصل قیمت 10,000 ہے۔ آپ 10,000 میں اس کا بریڈر پیئر بآسانی خرید سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ گولڈن فنچ کا وزن 14 سے 15 گرام ہوتا ہے۔ اس میں نر کا رنگ زیادہ چمکدار اور مادہ کا رنگ ہلکا ہوتا ہے، جس سے اس کا نر اور مادہ کا اندازہ کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ نر خوبصورتی میں زیادہ ہوتا ہے اور مادہ خوبصورتی میں کم ہوتی ہے۔ میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے نام کی سوچ اور اس کا حوالہ کس نے دیا تھا۔ کس نے کہا تھا کہ اس کا نام گولڈن فنچ رکھا جائے، جو کہ ماہر فطرت جس کا نام بینجمن بائنو تھا۔ حالانکہ ان کا بیان کچھ سال پہلے فرانسیسی ماہر فطرت جیک برنارڈ ہومبرون اور آنڈرے جیکوئنٹ نے کیا تھا۔
اس کو گولڈن لیڈی رینبو فنچ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام گولڈ کے نام کے برابر رکھا گیا تھا اور اس کا سائز 125 سے 140 ملی میٹر دریافت کیا گیا تھا۔ یہ آسٹریلیا میں خاص طور پر کمبرلے اور شمالی علاقہ جات میں پائے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی میں جنگل میں گولڈن فنچوں کی تعداد میں بہت زیادہ کمی ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایکشن لیا اور 1980 میں اس کی تعداد 2500 ہی آ بچی۔ وہ جنگلوں میں جھنڈ کی شکل میں رہتے ہیں، جن کا جھنڈ یعنی کہ ریوڑ میں 1000 سے 2000 تک گولڈن فنچ ہو سکتی ہیں۔ افزائش کے موسم میں جب خشک سالی بہت بڑھ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ کھانا بدوش ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں، جہاں ان کو کھانا اور پانی ملتا ہے وہ وہاں پر ہی رہنا پسند کرتے ہیں۔ گولڈن فنچ روزانہ اپنے جسم کے وزن کے 30% حصے کے برابر خوراک کھاتے ہیں اور دانہ کھاتے ہیں۔ گولڈن فنچ جنگلوں کے اندر درختوں کے کھوکھلے حصوں میں گھونسلہ بناتے ہیں۔ وہ عام طور پر خشک موسم کے ابتدائی حصے میں افزائش کرتے ہیں اور انڈے بچے دیتے ہیں۔ وہ انڈے بچے تب دینا شروع کرتے ہیں جب ان کو خوراک اور پانی اچھی مقدار میں مل رہا ہوتا ہے۔ جنگلوں کے اندر ان کے بچوں کی شرح اموات 80% تک ہوتی ہے، لیکن پنجروں کے اندر نہیں اتنی ہوتی۔ پنجروں میں تقریباً 10 سے 15 یا 20% ہو سکتی ہے۔ جنگلوں کے اندر فیمیل اپنے میل کو اپنے حساب سے تلاش کرتی ہے، جس کا سر کا رنگ اس کو پسند آ جائے وہ اس کے ساتھ ہی جوڑا بناتی ہے۔ لیکن پنجروں کے اندر ہم ان سے اپنی مرضی کے جوڑے لگا سکتے ہیں اور انڈے بچے لے سکتے ہیں اور بریڈنگ کروا سکتے ہیں۔ یہ بالکل آسانی سے بریڈ کرتے ہیں، لیکن یہ سوچ سمجھ لینا ہے کہ یہ بہت زیادہ نازک پرندہ ہے، اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ پڑتا ہے۔ 1897 میں جب اس کی ٹریپنگ شروع ہوئی، ان کو پکڑنا شروع کیا کمبرلے کے میدانوں میں سے، تو شوقین بھی بہت زیادہ خوش تھے اور لینے والے بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ سال 1934 اور 1939 کے درمیان گولڈن فنچ سب سے زیادہ برآمد کی جانے والی واحد نسل تھی۔ پرتھ کے چڑیا گھر نے 22,064 فنچ برآمد کیے، جن میں سے 12,509 گولڈن تھے۔ پرائیویٹ ڈیلرز نے 35,315 فنچ برآمد کیے، جن میں سے 14,504 گولڈن تھے۔ 1958 کے فنچ ٹریپنگ سیزن میں لیے گئے فنچوں کی تعداد ایک سال کے لیے سب سے زیادہ تھی۔ اس میں لیے گئے 38,649 فنچوں میں سے 11,286 گولڈن تھے۔ مغربی آسٹریلیا میں گولڈن فنچ کا آخری لائسنس یافتہ ٹریپنگ 15 نومبر 1981 کو ہوا تھا۔ اس سال کے فنچ ٹریپنگ سیزن میں 23,450 فنچوں میں سے 1,054 گولڈن تھے۔ تاہم اب آسٹریلیا سے ان پرندوں کو برآمد کرنا غیر قانونی ہو چکا ہے، کیونکہ 1977 میں یہ جنگل کے اندر گنے چنے آ بچے تھے۔ گولڈن فنچز کی اور بھی بہت زیادہ نسلیں ہیں اور میوٹیشنز ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ ملیں گے کل نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔